اوپر گجرانوالہ کے اندر، سیالکوٹ کے اندر، شہر لاہور کے اندر، شہر قصور کے اندر، اسلام آباد اور کراچی کے اندر، حتیٰ کہ برطانیہ تک بھی، سعودی عرب کے اندر بھی اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے۔ حضرات گرامی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ حضرات گرامی کا ایک وقت تھا جب ہم نے میاں صاحب کے نظام کو ماننے سے انکار کیا، ہم نے خان صاحب کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا، ہم نے زرداری کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ جماعت میں اختلاف ہوا، جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے ہم نے الحکم الا للہ کے نعرے کو لگایا، اللہ کی حاکمیت کا ڈنکا بجایا، حضرت رسول اللہ کے نظام کے احیاء کی بات کی۔ حضرات گرامی کے 14 برس تک اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، 14 برس تک پیغمبر زمان کی سنت کے احیاء کی بات کرتے رہے، 14 برس تک نظام مصطفیٰ کے ڈنکے بجاتے رہے۔ حضرات کے اندر آئیے، میں نے تعلقات کا اظہار کیا، ہم مسلم لیگ کی بات نہیں کر سکتے، ہم میاں سے نہیں ہیں، میں ان کو چچا کہتا رہا، وہ مجھ کو بھتیجا کہتے رہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ حضرات گرامی قدر اس دین کی دعوت دینے کے وقت جو پہل ہوا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کا ہے تھا۔ میر صاحب نے مجھے کہا تم وہ ڈالو، میں نے 2 برس تک مرکزی جمعیت کے اندر بغیر عہدے کے کام کیا، اللہ کی حاکمیت کی بات کی، اور حضرات گرامی قدر ملک کے دورہ جات کیے۔ کوئٹہ میں گیا، کراچی میں میں گیا، ہری پور میں میں گیا، اسلام آباد میں میں گیا، پورے ملک کے طول عرض کے اندر جہاں پر میر صاحب مجھے بھجواتے رہے، اللہ کے فضل و کرم سے جماعت کی تابعداری کرتا رہا۔ لیکن جماعت کی صلح کے وقت ہم نے ان سے اس بات کا ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت موومنٹ کو چلاتے رہیں گے۔ میر صاحب کے قریبی ساتھیوں نے ہم کو مشورہ دیا، میر صاحب یہ شرط قبول نہ کیجیے، لیکن میر صاحب نے فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈراپ کے پر دستخط کیے اور یہ بات کہی آپ کو قرآن و سنت موومنٹ جس کا مقصد اللہ کی حاکمیت کا پرچار کرنا ہے، جس کا مقصد خدمت انسانیت کو بجا لانا ہے، آپ کو اس کو چلانے کی دعوت ہے۔ حضرات گرامی کے چلتے چلتے ہم قرآن و سنت موومنٹ کو بھی چلاتے رہے، مرکزی جمعیت کے ساتھ بھی چلتے رہے۔ جماعتیں اداروں سے بنتی ہیں، تحریکوں سے بنتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر مسجدوں مدارس ہزاروں کی تعداد میں مشتمل ہوتے ہیں، اس کے اندر ادارے بھی ہوتے ہیں، تنظیمیں تحریکیں بھی ہوتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر یہ کام جاری ساری رہا، یہاں تک کہ بعض شر پسندوں نے حضرت الامیر کے کانوں کے اندر اس بات کو ڈالا کہ آپ قرآن و سنت موومنٹ کے اوپر قدم کو لگائیں، اس لیے کہ یہ میاں صاحب کی محبت کو بجھا رہی ہے، یہ خان صاحب کی محبت کو بجھا رہی ہے، یہ اللہ کی محبت کو جگا رہی ہے، یہ پیغمبر زمان کی عظمت اور ان کے نظام کے نعرے کو لگا رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر میری پیشی کی گئی، مجھے طلب کیا گیا، میری توہین کی گئی، میری تحقیر کی گئی، میری تشہیر کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن میں نے ادب کے دامن کو نہیں چھوڑا، میں نے احترام کے دامن کو نہیں چھوڑا، میں نے رواداری کے دامن کو نہیں چھوڑا، میں دس بستہ اسی بات کو بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتا رہا۔ حضرت آپ کے دستخط موجود ہیں، معاہدہ آپ سے ہوا ہے، اس پہ پہرے داری کریں، لیکن حالات اس ٹائم پہ آ چکے تھے، لوگوں کو میاں صاحب کی محبت عزیز تھی، لوگوں کو سیاسی جماعتوں کی محبت عزیز تھی، لوگ ان کو بار بار مشورے دیتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا جب میر صاحب نے مجھے سیالکوٹ کے اجلاس کے اندر بلایا، جبکہ 4 مہینے سے وہ مجھے دعوت دینا چھوڑ چکے تھے، اجلاسوں میں بلانا چھوڑ چکے تھے، مجھے دعوت دی گئی آپ شورا کے اجلاس میں آئیے۔ میں کہا شورا کے اجلاس میں تب آؤں گا جب اللہ کی توحید کی بات ہوگی، عرش والے کی حاکمیت کی بات ہوگی، کملی والے کے نظام کی بات ہوگی، کملی والے کی حدیث کی بات ہوگی۔ انہوں نے کہا اس اجلاس میں جماعت کی سیاسی پالیسی طے کی جانی ہے۔ میں نے کہا لوگ ووٹوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لوگ بڑی بڑی پارٹیوں کی چھتریوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لوگ نون لیگ کی ٹکٹوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لوگ خان صاحب کی ٹکٹوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن میں اس شہید کا بیٹا ہوں جس کی نگاہ اگر ہوتی تھی نہ فوجی جنرلوں کے سینوں پہ لگے ہوئے تمغوں پہ ہوتی تھی، نہ سرمایہ داروں کے چہروں پہ ہوتی تھی، نہ نہ جاگیرداروں کے نقطۂ نظر پہ ہوتی تھی، علامہ شہید کی نظر اگر ہوتی تھی یا رب کے قرآن پہ ہوتی تھی۔
یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی تھی. میں نے یہ بات کہی اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کے لیے بلائے آؤں گا, حدیث پاک کے لیے بلائے آؤں گا, نبی پاک کے فرمان کے لیے بلائے آؤں گا, لیکن میاں صاحب کی حمایت کے اوپر دستخط نہیں کر سکتا. حضرات گرامی قدر, میں نے کسی شیخ الحدیث کی پگڑی کو نہیں اچھالا, میں نے کسی عالم کی توہین نہیں کی ہے, میں نے کسی کو گالی نہیں دی ہے, میں نے کوئی فساد نہیں کیا ہے, میں نے جماعتی ڈسپلن سے انحراف نہیں کیا ہے. میرا جرم کیا ہے؟ جرم نامی کے عاشق روح مستعین. میرا جرم یہ ہے میں نے کملی والے کے نظام سے پیار کیا ہے, میں نے کملی والے کی حدیث سے پیار کیا ہے. حضرات گرامی قدر, مجھے نکالا گیا اور میں کسی پہ تان نہیں کرتا. کاشف اندھا بھی میرا بھائی ہے, اس کو چیف آرگنائزر بنایا گیا. وجہ یہ تھی کہ میاں صاحب کی عزت کرنے والا, ان کا احترام کرنے والا اور ان کی جماعت کی طرف دعوت دینے والا ہے. حضرات گرامی قدر, لیکن میں آج آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں. حضرات گرامی قدر, آج اگرچہ ہم مرکزی جمعیت سے ہمیں نکالا جا چکا ہے, ہمیں علیحدہ کیا جا چکا ہے, لیکن جماعت کے عہدے تو چھینے جا سکتے ہیں, جماعت سے علیحدہ تو کیا جا سکتا ہے, لیکن عرش والے کی کبریائی کی محبت کو ہم سے نہیں چھینا جا سکتا, کملی والے کے پیار کو ہم سے نہیں چھینا جا سکتا, نظام مصطفیٰ کی محبت کو ہم سے نہیں چھینا جا سکتا. حضرات گرامی قدر, جب تک آپ کا یہ گناہگار بیٹا زندہ ہے, جب تک آپ کا یہ گناہگار بھائی زندہ ہے, انشاءاللہ جنازے کے اٹھنے کے دن تک بھی نہ سرمایہداروں کے سامنے جھکے گا, نہ جاگیرداروں کے سامنے جھکے گا, نہ خان صاحب کے سامنے جھکے گا, نہ عمران خان کے سامنے جھکے گا. اور میں اگر جھکوں گا کبریائی کے سامنے یہ نبوت کا شیر بہادر اس لیے بس بات کرو یار, ہم یہاں پہ بدتمیزی نہیں کرنے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نواب زمانہ نواب سامنے نہیں دہی, قرآن و سنت مومنٹ پاکستان. حضرات گرامی قدر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا نقطۂ نظر ہے. حضرات گرامی قدر, اگر ہماری نگاہ ووٹوں پہ ہوتی, اگر ہماری نگاہ سیٹوں پہ ہوتی, تو ہم مرکزی جمعیت کے امیر کی بھی تابعداری کو اختیار کر لیتے, میاں صاحب کی تابعداری کو بھی اختیار کر لیتے. لوگ مجھے مشورے دیتے رہے, لوگ مجھے یہ بات کہتے رہے, حافظ صاحب مسلم لیگ کے جھنڈے کو اٹھا لیں, حافظ صاحب عمران خان کے جھنڈے کو اٹھا لیں. میں نے جواب دیا, چاہے کوئی بھی ہو کیوں شامت کرے, غلامان مصطفیٰ سے تو یہ کام ہوتا نہیں. کوئی شاعر ہی بلوار دربار سے نواب عمران کی سراخانیوں کے لیے, میں نے کہا جس کے نصیب کے اندر میاں صاحب کے جھنڈے کو اٹھانا ہے وہ اٹھاتا رہے گا, جس کے نصیب کے اندر خان صاحب کے جھنڈے کو اٹھانا ہے وہ اٹھاتا رہے گا. لیکن میں جھنڈا اگر اٹھاؤں گا حسنین کے نانا کو اٹھاؤں گا اور فاطمہ کے بابا کا اٹھاؤں گا. حضرت ابتسام الہی, ابتسام الہی, ابتسام الہی. حضرات گرامی قدر, اور آج مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت موومنٹ کا کارواں ایک منظم کارواں بن چکا ہے. حضرات گرامی قدر, ہم نے ایوان اقبال میں جلسہ کیا, اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب جلسہ کیا. ہم نے کاموکی میں جلسہ کیا, اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب جلسہ کیا. ہم نے کھڑیاں میں جلسہ کیا, اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب جلسہ کیا. ہم نے ڈیرہ غازی خان میں جلسہ کیا, اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب جلسہ کیا. ہم نے راجن پور میں جلسہ کیا, کامیاب جلسہ کیا. ہم نے پنڈی میں جلسہ کیا, کامیاب جلسہ کیا. آج فٹ بال اسٹیڈیم بھی دیکھ رہا ہے, آج نہ میاں صاحب کے حواری آئے ہیں, نہ خان صاحب کے چمچے آئے ہیں, آج اگر آئے ہیں یا رب قدیر کے فقیر آئے ہیں. نعرہ تکبیر, للکار ہے, للکار ہے,
सल्फिया, कायदे मिल्लत सल्फिया। हज़रात गिरामी के हम पे इल्जाम लगाया गया, हम मनफी सरगर्मियों के अंदर मुलव्वस हैं, लेकिन आज हम बतला देना चाहते हैं हमारी मनफी सरगर्मियां क्या हैं। हमने मिर्जा झेलवी को मैदान के अंदर ललकारा, हमने कोरोना की मैयतों को गुस्ल दिया, हमने कोरोना के मैयतों की तदफीन की है, हमने इस मुल्क के अंदर लोगों की तालीम पे जोर दिया, लोगों की तरबियत पे जोर दिया, रेप केसेस का शिकार औरतों के मुकदमों की हमने पैरवी की है। अल्लाह के फज़ल व करम से जिनके ऊपर जुल्म हुआ हमने उन लोगों की हिमायत की है। हमने थाना के अंदर झूठे पर्चे कटवाने वालों का रास्ता रोका, हमने मजलूम इंसानियत की हमनवाई की है। किताब और सुन्नत का मिशन हमने आगे बढ़ाया है, हमने मिंबरों में हराब से मजलूमों की हिमायत की है, हमने खान मोहम्मद मरी के केस को लड़ा है, हमने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की हिमायत की है। हज़रात गिरामी का हमने फलस्तीन के मजलूमों की हिमायत की है। और ये बात नहीं है हुक्मरानान वक्त को फलस्तीनियों की हिमायत में ऐलान जिहाद को कर देना चाहिए। अल्लाह की कसम है अगर अफवाज पाकिस्तान फलस्तीनियों की हिमायत में ऐलान जिहाद को करती है तो इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत मूवमेंट के जियाले हैदर से लेकर कराची तक अपनी कदमों को हमारी मंफी सरगर्मी ये है हमने फलस्तीनियों की हिमायत में जुलूसों का इनेकाद किया। हमारी मंफी सरगर्मी ये है हमने सहाबा के दिफा के लिए कराची में रैली से खिताब किया। शम के अंदर लोगों के अंदर सहाबा की मोहब्बत को जगाने की कोशिश की है। हमने इस्लामाबाद में साथ की अदमत के नारे को लगाया है, हमने निज़ाम हिराब के रास्ता के डंके को बजाया है, हमने सिद्दीक की सदाकत की बात की है, फारूक की अदालत की बात की है, ज़ुन्नूरैन की शहादत की बात की है, अली अल-मुर्तज़ा की शुजाअत की बात की है, मुआविया बिन अबी सुफियान के तकब्बुर की बात की है। हज़रात गिरामी का हमने अपने नबूवत की बात की है। हज़रात गिरामी का मुझे ये बात बताइए कि आप कुरान और सुन्नत मूवमेंट के सदीन मिशन के अंदर हमारे हम कदम होने के लिए तैयार हैं। इनकलाब इस्लामी के लिए पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग का मुकाबले पे दीनी जमातों की हिमायत के लिए तैयार हैं। क्या आप मेरे हल्का इत्तेहाद के अंदर मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ के मुकाबले में मुझे वोट देने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग जो है दीनी इक़्तिदार की हिमायत करने वाले उम्मीदवारों का साथ देने के लिए तैयार हैं? क्या आप नवाज शरीफ और मरियम नवाज की गुलामी से आजाद होकर, इमरान खान और भुट्टो इब्न की गुलामी से आजाद होकर मुस्तफा की नौकरी करने के लिए तैयार हैं? क्या आप रसूलुल्लाह के निज़ाम की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह सब गुरेबा होगी और जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। वाह फिर वावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।